بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسپیکس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں سید عابد علی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی نے 1 ماہ کے اندر الیکشن کرانے کے لیے حکومت کو وارننگ دے دی ہے اور عمران خان صاحب نے ضمنی انتخاب میں 9 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا شہید فوجی افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم کا پر سخت رد عمل اور صدر عارف علوی کا شہیدوں کے جنازے میں شرکت نہ کرنا اور دیگر کچھ خبریں ہیں جن پہ ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، شہید فوجی افسران ہیں کوئٹہ کے کور کمانڈر سمیت، ان کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ جو ہے نا گھٹیا اور نازیبا مہم شروع کی گئی اور اس میں جو حاضر سروس جو ہمارے آرمی چیف اور دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے ایک طرح سے بد دعائیں مانگی گئیں اور یہ کہا گیا کہ کاش ہیلی کاپٹر میں وہ ہوتے اور وہ رجیم چینج کرانے والے، تو اللہ کرے کوئی نہ بچ۔ ایسی یعنی کہ عجیب و غریب سی باتیں کی گئیں جس کی وجہ سے جو ہے شہیدوں کی اور جو پاک فوج کے اعلیٰ عہدیداروں میں اور نچلے رینکس میں بھی جو ہے بڑا غم و غصے کی کیفیت رہی اور اس پہ آئی ایس پی آر نے کل بہت سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اس کے نتیجے میں صدر مملکت جو کہ پاکستانی افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں اور وہ جنازے میں شرکت کرنا چاہتے تھے شہید کور کمانڈر کے، لیکن ان کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ آپ کے لیے کوئی اچھے جذبات نہیں ہے، اس وقت جو ہے وہ ایسا ماحول نہیں ہے کہ آپ اس میں تشریف لائیں، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں شرکت نہ کریں۔ دوسرے معنوں میں یا دوسرے نرم الفاظ میں کہ ان کو جنازے میں شرکت سے روک دیا گیا، یہ بھی ایک اظہار ناراضگی کہہ سکتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کیونکہ وہ واقعی اگر آپ میں سے کسی نے وہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھی ہیں تو وہ واقعی دل کو دکھا دینے والی ہیں اور جس موقع پہ وہ کی گئی ہیں وہ بہت افسوسناک ہے کہ ہمارے 6 فوجی افسران جو ہے وہ شہید ہوئے اور ان کے اہل خانہ، ان کا ادارہ اور پوری قوم جو ہے اس کے سوگ میں تھی، اور ایسے موقع پہ اس قسم کے جو سوشل میڈیا پہ مہم چلانا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے اور اس کی بہرحال مذمت کی جانی چاہیے۔ آئی ایس پی آر نے اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن جہلم کے عہدیدار جو سابقہ ہیں منیب کیانی، انہوں نے اعتراف کیا کہ جناب میں نے یہ چیزیں کی اور وہ انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کس کس اور اکاؤنٹس جو تھے یہ سوشل میڈیا پہ ان سے انہوں نے انسپریشن لی یا ان کو تحریک ملی، انہوں نے خود بھی بنائی ایسی پوسٹیں اور کچھ انہوں نے ان اکاؤنٹ سے لی، تو اس پہ انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا۔ ان اکاؤنٹس میں انہوں نے بتایا کہ ایک تو کوئی سابقہ میجر صاحب ہیں جو کہ آج کل کافی مشہور ہو رہے ہیں، وہ پاکستان سے تو باہر چلے گئے ہیں، وہاں سے وہ اپنے ہی ادارے کے خلاف وہ ہے کافی انہوں نے مہم چلائی ہوئی ہے، اور عمران الیاس خان صاحب کا بھی بچے نے بتایا منیب کیانی نے کہ ان سے انہوں نے وہ چیزیں لی اور جو میں نے شیئر کی۔ اس بچے کے والد نے بھی ایک ویڈیو بیان میں اپنے کہا کہ آئندہ ہم انشاءاللہ بچے پہ نظر رکھیں گے اور اس طرح کی چیزیں جو دل آزاری کا باعث ہوں اور جن سے ہمارے قومی اداروں کو نقصان ہوتا ہو اس سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایسی چیز دوبارہ نہ ہو۔ فواد چودھری صاحب نے حکومت کو دھمکی دی کہ 1 ماہ کے اندر اندر الیکشن کروائیں، ادروائز آپ جو ہے پھر نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے اوپر حکومت نے تو کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دیا کوئی واضح جو اس سے ریلیٹڈ، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی میرا خیال ہے سیریس بھی نہیں لیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے جو کہ 13 اگست کی رات کو اسلام آباد میں بڑا جلسہ کرنے کا اعلان بھی کر چکی ہے، اس کے بعد اس کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل پی ٹی آئی کی حکمت عملی جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی کنفیوژن کا بھی شکار ہے۔ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب نے جو ستمبر میں ہونے والے ضمنی الیکشن جو ہے اس میں سے 9 سیٹوں پہ خود الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ بات تھوڑی سی حیران کن ہے کہ 2 یا 3 سیٹوں پہ تو کوئی لڑتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب میاں والی کی سیٹ سے آلریڈی وہ ایک ایم این اے ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، وہ 9 سیٹوں پہ مزید لڑیں گے، ان میں سے ان کو 9 کی 9 چھوڑنی پڑیں گی، اس میں سے کوئی رکھیں گے تو پھر میاں والے کی چھوڑنی پڑے گی اور پھر ان سیٹوں پہ دوبارہ جو ہے 9 کی 9 سیٹوں پہ دوبارہ ایک دفعہ پھر ضمنی الیکشن ہوں گے۔ تو ایک تو یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنا کتنا آسان نہیں لگ رہا بہت سے لوگوں کو کہ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے۔ دوسرے ایک طرف تو ضمنی الیکشن کی انہوں نے اعلان کیا کہ 9 سیٹوں پہ لڑیں گے اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی ہے ضمنی الیکشن کو رکوانے کے لیے، تو یہ بھی کنفیوژن ہے۔ اور ایک طرف وہ ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن رکوا بھی رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ جنرل الیکشن کا 1 مہینے کے اندر اندر کروانے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس چیز نے جو ہے نا یہ تھوڑی حکمت عملی پہ کچھ سوال اٹھائے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر آخر کیا چل رہا ہے اور کوئی واضح جو ہے وہ کوئی چیز ان کو سامنے لانی چاہیے تاکہ کنفیوژن دور ہو کہ آپ الیکشن چاہتے ہیں لیکن آپ ضمنی الیکشن میں بھی جا رہے ہیں، تو یہ ویسے 2 متضاد چیزیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی واضح حکمت عملی آنی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو فیصلہ ہے یہ کہیں
اور سے آیا ہے، الیکشن کمیشن سے نہیں آیا، اس کے اوپر حکومتی اتحاد ہے۔ مریم اورنگزیب اور دیگر رہنماؤں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہیں اور سے آیا تو آپ اس کا نام لیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر بھی جو ہے نا نیوٹرلز نے لگوایا تھا، حکومت کی طرف سے جو ہے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ اس نیوٹرل کا نام بتائیں۔ جس طرح عمران خان صاحب مہم چلاتے رہے ہیں پچھلے دنوں، اس میں انہوں نے کھل کے تنقید کی نیوٹرلز کے اوپر، ان کو میر جعفر میر صادق تک کہا، تو میرے خیال اب نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر واقعی ان کے پاس یا تو وہ کوئی ثبوت پیش کریں، اور یا ایسا ہے کہ نام وہ بتائیں جی فلاں نے مجھے کہا تھا، فلاں نے، ان کے نام بتائیں۔ تو یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ آپ خالی جو ہے نا بیان نہ دیں بلکہ آپ ان کے پھر نام بتائیں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب 9 سیٹوں سے الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ جہاں تک مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے بات، اس وقت جو ہے وہ اپنی سیاسی مقبولیت کے عروج کے اوپر ہیں، تو ان کو یہ خیال ہے کہ وہ 9 کی 9 سیٹیں جیت جائیں گے، یا اگر وہ 6-7 سیٹیں بھی جیت جاتے ہیں تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور وہ سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ اس 13 جماعتی اتحاد کے لیے تو میں اکیلے ہی کافی ہوں۔ اور لیکن اس کے نتیجے میں جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، یہ ساری کی ساری سیٹیں پھر خالی ہو جائیں گی اور پھر الیکشن ہوں گے، اور اس میں قوم اور ملک کا، ہمارے ٹیکس پیئر کا ایک بہت بڑا رقم خرچ ہوگی ٹیکس پیئرز کی، تو اس پہلو کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ سیاسی کشیدگی، ہنگامہ آرائی اور ایک ماحول جو بنتا ہے الیکشن سے پہلے، وہ بھی یعنی بار بار بنے گا۔ ویسے بھی جب آپ جنرل الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس وقت اس میں پھر میرا خیال ہے اس طرف جو ہے نا یہ جانا جو ہے وہ کچھ مناسب بھی نہیں ہے۔ شہباز گل صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ آئندہ خالی ہونے والی ہر سیٹ کے اوپر عمران خان الیکشن لڑیں گے، یعنی آئندہ بھی جتنے استعفے منظور ہوں گے اور ان پہ الیکشن ہوں گے تو ان پہ عمران خان صاحب ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ اعلان جو ہے اس پہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں۔ لیکن صرف این اے 157 جو ہے ملتان، وہاں پہ عمران خان صاحب کھڑے نہیں ہوں گے، وہاں پہ جناب شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی جو ہے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اس کے خلاف جو ہے ملتان میں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے۔ وہاں پہ ایک انجینئر وسیم عباس ہیں جو پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے امیدوار این 157 کے لیے، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ انہوں نے پھر اس بات پہ احتجاج کیا ان کے ساتھیوں نے کہ موروثی سیاست کے خلاف جو ہے پی ٹی آئی بنی تھی، لیکن پی ٹی آئی میں بھی وہی ہے کہ ان کا باپ جو ہے وزیر خارجہ ہے، بیٹا جو ہے پنجاب میں چلا گیا، کابینہ میں یہ ہے شاید، اور اب جو ہے وہ ایم این اے کی سیٹ ہے تو اس حلقے میں بجائے کسی ورکر کو دی جائے کہ لاکھوں وہ لوگوں میں کیا کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ٹکٹ دیا جائے، تو پھر وہی جو موروثی سیاست والا جو ایک ہے کہ جو پر عموماً تنقید کی جاتی ہے خاص طور پہ نون لیگ پہ اور پیپلز پارٹی پہ اس حوالے سے، تو اگر وہی کام ادھر بھی ہوگا تو ان کا کارکنوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، یہاں بھی موروثی سیاست کے خلاف ہم بات نہیں کر سکیں گے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے پشاور نے سابق اسپیکر اسد کیسر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، کیونکہ اسد کیسر صاحب نے جو ہے 2 بینک اکاؤنٹ جو ہے پارٹی کے نام پہ کھولے اور ان کو وہ چلاتے رہے ہیں، تو اس کے بارے میں تفصیلات کے لیے جو ہے ایف آئی اے نے ان کو طلب کیا ہے، اور اسد کیسر صاحب نے کہا کہ میں ان کا جو ہے دوں گا ان کو اکاؤنٹ کے حسابات سارے، اور میں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کروں گا سیاسی میدان میں بھی اور قانونی میدان میں بھی۔ آج اسلام آباد میں ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کی جو سیکریٹریٹ میں جو ملازم ہیں ان 4 ملازموں کو طلب کیا جن کے نام الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں بھی آئے ہیں، ان میں سے ایک عمران صاحب کے پرسنل سیکریٹری بھی ہیں، اور دیگر 3 جو ہے ان کے نام جو ہے محمد رفیق، طاہر اقبال اور محمد ارشد ہیں۔ ان سے تحقیقات کی گئیں کیونکہ اکبر ایس بابر نے یہ الزام لگایا تھا کہ جو دفتر کے جو ملازم ہیں، جو کلرک ہے اس میں اور پرسنل سیکریٹری وغیرہ جو اسٹاف ہوتا ہے، ان کے نام پہ بھی اکاؤنٹ کھولے گئے، اس میں بھی جو ہے غیر قانونی پیسہ منگوایا گیا، اور اس کے علاوہ ان کے سیلری اکاؤنٹ میں بھی پیسے آتے رہے۔ تو آج ان 4 نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے نام پہ اکاؤنٹس کھلوائے گئے اور اس میں آتا رہا ہے پیسہ باہر سے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ پیسے کون بھیجتا تھا اور وہ پیسہ کہاں پہ استعمال ہوتا تھا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ پیسہ جو ہے وہ ہم سے بلینک چیک جو ہے سائن کروا کے جو ہے نکلوا لیا جاتا تھا، اور ہمیں اس سے زیادہ اس کا علم نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ ان کے جو سیلری اکاؤنٹ تھے اس میں بھی جو ہے وہ باہر سے رقوم آتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ چیف سیکریٹری پنجاب کامران افضل نے مرکز اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھ کے پنجاب میں مزید کام کرنے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے ربڑ اسٹیمپ بن کے کام نہیں کر سکتا، کیونکہ پرویز الہی صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے 50 سے زیادہ افسران کے تبادلے کیے ہیں مختلف جگہوں پہ، اور جو اس میں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، ان کی پریشر ہے کہ جو میرٹ کے خلاف جو ہے تقرریوں پہ، تو انہوں نے مرکز سے اپیل کی ہے کہ آپ جو ہے میں پنجاب میں ایز اے چیف سیکریٹری کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ واضح کر دوں کہ یہ بزدار کے دور سے چیف سیکریٹری تھے اور یہ ان کے ساتھ کافی عرصہ گزارا آخر میں انہوں نے، اور یہ جس طرح پچھلے جو چیف سیکریٹری تھے وہ بار بار جلدی تبدیل ہوئے، لیکن کامران افضل صاحب نے ان کے ساتھ نسبتاً لمبا عرصہ گزارا، اور جب حمزہ شہباز کی حکومت آئی تو پھر ان کو ہٹایا نہیں گیا، لیکن اب جب پرویز الہی کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ پنجاب میں مزید کام کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں، اور عملاً انہوں نے کام بھی چھوڑ دیا ہے، وہ شریک بھی نہیں ہو رہے ہیں کسی بھی چیز میں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر
سینیٹر رضا ربانی نے آج صدر مملکت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ صدر جو ہے وہ ایک بحث سپریم کمانڈر ان کو شہید کور کمانڈر کے جنازے میں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں گئے اور وہ بحث صدر اپنی ذمہ داریاں جو ہے پوری کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. اور ایوان صدر میں بھی انہوں نے ایک غیر جانبدار اور آئینی عہدے کا وقار ملحوظ رکھنے کے بجائے ایک پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پہ انہوں نے کام کیا. انہوں نے اسمبلی کی راہ میں اور حلف لینے کے لیے اور دیگر معاملات میں، گورنر کی تقرریوں میں، ان تمام معاملات میں جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی وہ ادا نہیں کی اور اس میں الٹا وہ رکاوٹ بنے. تو اس لیے انہوں نے ان سے فوری استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور عنقریب انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ریفرنس بھی دائر کی جائے گا. آخر میں جو ہے ایک بات جو ہے اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں، جیسے کہ یہ ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کے لیے ایک جو مہم چلائی گئی اور جس کے نتیجے میں کچھ یہاں پہ بھی گرفتاریاں متوقع ہیں، کے خلاف سخت کارروائی کا اندیا دے دیا گیا ہے. جن لوگوں نے یہ کمپین چلائی، کچھ نہ کچھ لوگ ضرور گرفتار ہوں گے. تو کوئی بھی سیاسی کارکن ہو، کسی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، یہ نہیں کہ پی ٹی آئی سے، ہم جو ہے نا، خاص طور پہ کارکن جو ہیں وہ بعض اوقات اپنے لیڈر سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. تو وہ ایسے کام کر جاتے ہیں، لیکن ایک ذمہ داری 12 لیڈروں پہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو کہتے ہیں اشتعال دلانا جسے ہم کہہ دیتے ہیں، یا ان کو یعنی ہوا بھرتے رہتے ہیں اپنے کارکنوں میں کہ چپ کے رکھو، یہ کر دو، وہ کر دو. مگر جو کارکن ہیں ان کو اب اتنی سمجھ جانا چاہیے کہ ان کی زندگی ان کے لیے، ان کے فیملیز کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن لیڈران کے لیے وہ اہم نہیں ہوتی. اس کی بہترین مثال آپ کو میں دوں گا جو سعودی عرب میں سزائیں دی گئی ہیں 6 افراد کو. وہ بیچارے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے یقیناً وہاں گئے ہوں گے. اب وہاں ان کو 10 سال اور 8 سال قید کی سزا جو ہے سنا دی گئی ہے، 20-20 ہزار ریال ان کو جرمانہ دینا پڑے گا. لیکن آپ دیکھیں کسی بھی پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کی طرف سے بھی ان کے لیے کوئی ان کے حق میں بیان نہیں آیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بیوی بچوں کا ہم ادھر خیال رکھیں گے. اسی طرح اب جو یہ سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چلا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی پی ٹی آئی نے ان کو ڈس اون کر دیا. کہتے ہیں ہم ان کے یہ ہمارے اکاؤنٹ ہی نہیں ہے اور ہم تو ان کو جانتے نہیں لوگوں کو، تو یہ تو پروپیگنڈا ہے. تو انہوں نے ڈس اون کر دیا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اور یہ سارے ایسا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میں دوسرے کو بہت اچھا، جو عام کارکن ہے وہ عام کارکن ہی ہے، اس کو چاہیے وہ ووٹ دے، اپنے لیڈر سے محبت بھی کرے، اس کے نظریات کو سنے، غور سے سنے. ووٹ کا وقت ہے، ووٹ دے، جلسہ سننے جانا ہے جلسہ سننے جائے. لیکن جو ہماری قانونی جو حدود و قیود ہیں اور معاشرتی حدود و قیود ہیں اور اخلاقی جو معیار ہے اس کو ہمیں پامال نہیں کرنا چاہیے. تو آج کا ولاگ میں اسی بات پہ ختم کروں گا. مجھے امید ہے کہ میرے چھوٹے سے مشورے کو اس کی صحیح جو اصل روح کے ساتھ سمجھا جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.